السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بڑا انعام اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس رات کی نسبت سے، اس مہینے کی نسبت سے، اس گھڑی کی نسبت سے اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی. بزرگوں اور دوستوں، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تقریباً 11:15 بج چکے ہیں. آپ مختلف علماء کی تقاریریں، بیانات، نصائح سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر یہ بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے جڑنے کی توفیق. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہم کس دہانے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کہاں لے کر کے چل رہے ہیں، اس کی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کن خرافاتوں میں، کن بدعتوں میں، کن شرک کشی میں گزار رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہے. مسلمان کی پہچان، ایمان والے کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی پہچان جو بننی چاہیے تھی، جو ہونی چاہیے تھی، وہ آج ہم نے کھو دی ہے. قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. پوری دنیا میں قرآن کا بدل کوئی پیش نہیں کر سکتا. قرآن ایسی مقدس کتاب، قرآن ایسا پاکیزہ کلام، قرآن ایسی ذات کا کلام، قرآن ایسی ذات پر نازل ہونے والا کلام، قرآن ایسے خطے میں اترنے والا کلام ہے. اگر اس کی ایک ایک بات کو لے لیا جائے، ایک ایک بات کو سمجھ لیا جائے، ایک ایک بات کو پرکھ لیا جائے، ایک ایک بات کو دیکھ لیا جائے، ایک بات کو پڑھ کر کے اس کی تفاسیر کو دیکھ لیا جائے، اس کے شان نزول میں داخلہ کر لیا جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس سے خیر والی، اس سے نجات والی، اس سے بھلائی والی، اس سے جنت میں لے جانے والی راہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن
اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پسند کر لے گا، ساری چیزوں کو اللہ پسند کر لے گا۔ گناہ کرو گے اسے پسند کر لے گا، بدکاری کرو گے اسے پسند کر لے گا، کسی کا حق مارو گے اسے پسند کر لے گا۔ لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی انسان کسی کو شریک ٹھہرائے گا، کسی کو ساتھی بنائے گا، کسی کو ساتھی بنائے گا، اللہ تعالی ہرگز اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر چاہے گا یغفر لمن یشاء، چاہے گا تو معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، اور چاہے گا تو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اور آنے والے رمضان المبارک کی فضیلت علماء تقاریروں میں، امام ہر جمعے میں، مفسرین تفسیر میں بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی کسی کے دل میں جستجو اور تڑن نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اپنی پہچان کیا بنا لی ہے؟ معاف کرنا، آج ہماری پہچان کیا بنی ہوئی ہے؟ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہم کس بہانے پر اپنی زندگی کو دھکیل رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ سب جنت چاہتے ہیں، جنت کے سب طلبگار ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے پر، اللہ کے ساتھ ساتھی بنانے پر ہر انسان لگا ہوا ہے۔ کیسے لگا ہوا ہے؟ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب چیز کو برداشت کر لے گا، سب چیز کو پسند کرے گا، لیکن اللہ کا اگر کوئی انسان کسی کو ساتھی بنائے گا، کسی کو شریک بنائے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ساتھی بنانا، شریک بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ آج ہمارے سامنے کھلی دلیل ہے۔ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری تجارت میں نقصان ہے، ہمارے مال میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری ملوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریاں مقفل ہیں، ہمارے کارخانے مقفل ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، وہی دنیا میں سرخروئی دینے والا ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی بلندی دینے لگے تو خدا کی قسم اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بلندی عطا نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا اس پر ایمان ہے، اگر ہمارا اس پر یقین ہے، اگر ہمارا اس پر پختہ ایمان ہے تو ہم سچے ایمان والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے نبی کے شہدائی ہیں، سچے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اگر اس کے برخلاف، اس کے برعکس ہم اپنی زندگی کو لے کر کے چلیں گے، اس دہانے پر جائیں گے جس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، وہ چیز آج میں اور آپ کریں، اپنے گھر میں وہ چیز داخل کریں، اپنی فیکٹریوں میں وہ چیزیں داخل ہو، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، بڑی بڑی خیر کی توقع لگائے بیٹھے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی دولت سے اللہ نے کیسے نوازا ہے، اس کی قدر ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے، اپنا معاشرہ بھلا دیا ہے، اپنے اخلاق خراب کر لیے ہیں، اپنا کردار خراب کر لیا ہے، اسی لیے غیر مسلط ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، تم تو وہ قوم ہو، اگر چاہو کہ زمین سے چشمہ ابلنے لگے، تمہاری ایڑیوں کے نیچے پانی کا چشمہ ابلنے لگے، اور اللہ تمہارے عمل سے راضی ہو جائے، تو خدا کی قسم جس خطے سے، جس زمین کے ٹکڑے سے تم چاہو گے کہ دریا نکلنے لگے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر کے اسی خطے سے پانی کا چشمہ جاری کر دے گا۔ لیکن وہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے،
اس ایمان کا ولولہ اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں تو کہتا ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ دنیا کے جو مصائب ہے، یہ دنیا کی جو تکالیفیں ہیں، یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ دنیا کی کتنی ظالم طاقت ہو، کتنی بڑی ظلم کر رہی ہو، ان طاقتوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ چاہے ہندوستان کی طاقت ہو، امریکہ کی طاقت ہو، کسی اور ملک کی طاقت ہو، اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بندہ، ناچیز بندہ، اللہ سے امید کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان دنیا کی طاقتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ افسوس ہے، ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ہم اپنی جگہ مضبوط نہیں ہیں۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے ہم پکے ایماندار نہیں ہیں۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے ہم پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر دوسرا آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ دنیا کی طاقتوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر ان چیزوں سے لگتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اور قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن ہدایت کا زندہ مثال ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ اللہ کی دائمی صفات میں سے ایک صفات زندگی جو ہے وہ قرآن میں اس زندگی کی صفات موجود ہے۔ قرآن سے ہمارا دل اگر لگے گا تو ہمارا دل منور ہوگا، ہمارا معاشرہ منور ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا مذہب پختہ ہوگا اور مقرر ہوگا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ہمارا دل لگے گا تو ہم زندہ قوم بن جائیں گے۔ اگر قرآن کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، قرآن کا وقار ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، خدا کی قسم عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بھاگے پھرو، بلندی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، مال و دولت کماؤ، اور یہ چاہو قرآن کی بے حرمتی کر کے، قرآن کی بے عزتی کر کے، قرآن پر عمل نہ کر کے ہم عزت پالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، نام لیوا ہے۔ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، قرآن ہمارے لیے نمونہ، احادیث ہمارے لیے نمونہ، آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ، صحابہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ، احادیث نبویہ ہمارے لیے نمونہ۔ ان سارے نمونوں کو مسلمانوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم جہنم سے نجات چاہتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اور عمل سارے جہنم والے ہیں، عمل سارے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو بتاؤ، عمل تو جہنم والے کرے، عمل تو عذاب کو دعوت دینے والے کرے، اور امید خیر کی لگائے بیٹھے، اللہ سے توقع رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ وہ تابعی بیان کر رہے تھے لوگوں کو جہنم کی آگوں سے، جہنم کے انگاروں سے، جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ جہنم میں ایسا ہوگا، ایسی آگ ہوگی، ایسا پیپ ہوگا، ایسا لہو ہوگا، ایسا پانی پلایا جائے گا۔ آپ جب سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں ہوں یا آپ ہو، ان میں سے ایک آدمی اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہو، اللہ سے خیر کی امیدیں لگائے بیٹھا ہو، اور امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ یہ ایسا ہے دھوکہ بھی دو، دغا بازی بھی کرو، فریب بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، مال بھی حرام کماؤ، نوالے حرام کے کھاؤ، اور اللہ سے کہو کہ ہم پکے جنتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سوچنا ہے
غور کرنی ہے کس طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کون سا طریقہ اپنانا ہے، کون سا طریقہ لے کر کے چلنا ہے، قرآن کریم کس کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی باتیں بتلائی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آقا کی زندگی کو دیکھو، آقا کے طرز معاش کو دیکھو، پوری مکے کی زندگی آقا کی ٹٹولو، مدینہ کی زندگی آقا کی ٹٹولو، معلوم ہو جائے گا ہم تو ان کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم سوچیں ہم دھوکہ بھی دیں، ہم جھوٹ بھی بولے، ہم حرام بھی کمائے اور حرام بھی کھائے، مالوں پر قبضہ کرے، زمینوں کو لوٹے، دوسروں کی زمینیں اپنے زمینوں میں ملائے، خدا کی قسم اگر باز نہیں آئے، توبہ نہیں کی، اللہ سے نو نہیں لگائی تو کہیں یہ آسمان نہ اتر جائے، کہیں زمین شق نہ ہو جائے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور پھٹنے کے بعد کہیں ہم زمین میں سما نہ جائے۔ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنی ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی قرآن نے بتلایا، قرآن ان ساری چیزوں کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، بتلا رہا ہے آ جاؤ یہ بھلائی کا راستہ ہے، آ جاؤ یہ خیر کا راستہ ہے، آ جاؤ یہ برکت کا راستہ ہے، آ جاؤ یہ عزت کا راستہ ہے، آ جاؤ یہ بلندی کا راستہ ہے، اور ان سارے راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ بتلا دو بھائی اگر جی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر انبیاء اپنی قوم کے لیے سمجھانے کے لیے آیا، اپنا دین قوم تک پہنچانے کے لیے آیا۔ پچھلی قوموں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیروں میں، بندروں میں تبدیل کر دیا۔ اس سے زیادہ گناہ آج ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم صحیح سالم زمین پر چل رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی مولوی کا کمال نہیں ہے، یہ کسی حافظ کا کمال نہیں ہے، یہ کسی مقرر کا کمال نہیں ہے، یہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم اتنے گناہ کر کے بھی اچھے نوالے کھائے۔ ارے کالی کملی والے کے دسترخوان کو دیکھو، اس کی زندگی کو ٹٹولو، اس کے گھر کے معاملات کو دیکھو، اس کے گھر میں کھانے کو کیا تھا، دسترخوان پر کھانے کی کیسی چیزیں تھی۔ آج ہمارے دسترخوان پر کیسی کیسی لذیذ عمدہ چیزیں مہیا ہیں اور موجود ہیں۔ ہم آقا کے نام لیوا ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور معاملات تو خیروں جیسے ہیں، اسی لیے ظالم ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہو، مسلمانوں اگر بلندی چاہتے ہو، مسلمانوں اگر مقام اونچا کرنا چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کو بچانا چاہتے ہو، اللہ سے نو لگا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ سے نو لگے گی اللہ راضی ہوگا۔ خدا کی قسم کوئی ظالم آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خود میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دلوں میں نفرتیں، دلوں میں عداوتیں، دلوں میں دشمنیاں، دلوں میں تکبر، دلوں میں بڑائی اور خیر کی امید ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل، بھائی غور سے سننا، تھوڑی سی دیر ہائی لوں گا، علماء موجود ہیں، ان کے بیانات آپ سننا۔ میں تو آپ ہی کی بستی کا ہوں، آپ کا بچہ ہوں۔ جب کان پکڑ کے کہو گے کہ آؤ مولانا مسجد میں آ کر کے بیان کر دو تو بتلا دی جائے۔ اصل بیان علماء کا ہوگا، وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں۔ اسی پر ایک بات یاد آ گئی، جنت میں اللہ کا عرش کھلے گا، اللہ خوبصورت چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا جنتیوں کے سامنے آئے گا، اور آ کر کے کیا کہے گا؟ سلام کرے گا اور کہے گا تم پر سلامتی ہو جنتیوں، تم پر سلامتی ہو، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں، مانگو جو تم مانگو گے آج وہ دیا جائے گا۔ بھئی میں اس سے کہانی نہیں سنا رہا، کبھی آپ سوچو جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہے مولانا صاحب، اخبار کی خبریں سنا رہے، خدا کی قسم اگر سن کر عمل کر لیا، آپ کی میری پورے محلے کی پوری بستی کی نجات کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہم سب یہاں نجات کے لیے بیٹھے ہیں۔
بے شک یا مزے کے لیے آئے ہو؟ نجات کے لیے آئے ہیں نا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ سے لو لگانے کے لیے آئے ہو، تو وہ مزہ کس چیز میں ہے؟ وہ مزہ قرآن میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کھلے گا، اللہ مسکراتا ہوا آئے گا اور کہے گا میرے بندو حل رضیتم، کیا راضی ہو مجھ سے؟ بندے کہیں گے اللہ موج آ گئی، موجہ لگ گیا، بڑے مزے ہیں۔ کیوں مزے کیوں ہے؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہی آ کے تو کہہ رہے، تو کہے اللہ مزے ہے، موج لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کہیں گے نہیں، مانگو جو تم مانگو گے آج وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب بندے کہیں گے اللہ راضی ہے، اللہ کہیں گے ہاں میں نے آیت پڑھی تھی نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھ لینا اگر اللہ کے ساتھ تم نے شریک کر لیا کسی کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ شریک کرو گے، کسی مزار پر جا کر کے پیشانی رگڑو گے، کسی مزار پر جا کر کے چادر چڑھاؤ گے، کسی سے منت مانگو گے، تو تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اللہ نے کہا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ بندوں نے کہا اللہ راضی ہو جا، اللہ کہیں گے راضی تو ہوں، جبھی تو کہہ رہا ہوں مانگو، جو تم مانگو گے آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب وہ جنتی اللہ سے کہیں گے، اب وہ کون سے جنتی ہوں گے؟ آپ سب یہاں احمد نگر والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں اللہ سب کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ ہم سے کیا کہیں گے؟ اللہ بندوں مانگو، وہ کہے، وہ سب کی دعائی ہے۔ احمد نگر والے، فخر الدین علی احمد نگر والے، شان نبی مسجد کے اطراف میں رہنے والے، قرب و جوار والے کہیں گے اللہ ہم نے احمد نگر میں الٹا سیدھا سجدہ کیا، الٹی ٹوٹی نماز پڑھی، ٹوٹے پوٹے سجدے کیے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، آج تیرے چہرے کو دیکھ لیا، آج تیری خوبصورتی ظاہر ہو گئی، اللہ اجازت دے دے، احمد نگر میں ٹوٹا پھوٹا سجدہ کیا، آج ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اپنی بارگاہ میں اجازت دے دے۔ واہ واہ، اگلی بات سننے کی ہے غور سے۔ بندوں نے کہا اللہ ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ میرے بندو سنو، دنیا میں تم میرے غلام تھے، کیا کہا غور سے سننا، دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، اور یہاں تم میرے میزبان مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان کو مہمان سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے۔ میرے بندو تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، میں تم سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو کھاؤ پیو، عیش کرو، موج کی زندگی گزارو، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ چیزیں ہمیں کہاں لے جائے گی؟ کون سی چیز ہمیں اس مقام تک پہنچائے گی؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نافرمان۔ بھائی تھوڑی دیر بٹھا دو، بس میں تھوڑی دیر بولوں گا، ذہن منتشر ہوتا ہے۔ بچوں بھائی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، حرکت مت کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نافرمان تھا، جیسے آج میں اور آپ نافرمان بنے ہوئے ہیں اللہ کے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نافرمان تھا، اس کی نافرمانی کی بنا پر، اس کی بدکاری کی بنا پر، اس کی بدفعلی کی بنا پر، اس کے گناہوں کی وجہ سے بستی والوں نے تنگ آ کر اسے بستی سے نکال دیا، باہر کر دیا۔ روایت میں ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص بستی سے باہر ہو گیا، اس کے پاس زیادہ راہ تھا، کھانے کو کچھ تھا، پینے کو کچھ تھا، اب کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب اس نے دیکھا میں تو گناہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو بد اخلاق ہوں، میں تو بد کردار ہوں، میری زندگی تو
اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزری، اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے ایک قدم نہیں رکھا، اب میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بستی والوں نے نکال دیا، گاؤں والوں نے نکال دیا، محلے والوں نے باہر کر دیا، اب آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اب اسے کوئی نظر نہیں آیا کہ اپنی فریاد اس سے ظاہر کرے۔ جب اسے نہ آگے ملا، نہ پیچھے ملا، نہ دائیں ملا، نہ بائیں ملا، نہ شمال ملا، نہ جنوب ملا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور کہا اللہ بستی والوں نے نکال دیا، اب میرے پاس نہ کھانے کو کچھ موجود ہے، نہ پینے کو کچھ موجود ہے۔ اللہ میں نے سنا ہے آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ ان شان والے ہیں، آپ اگر کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کی دولت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، آپ کی شان میں پٹا نہیں لگتا۔ میں نے سنا ہے اے اللہ بستی والوں نے مجھے تنگ آ کر نکال دیا، اب جو کھانے کو تھا وہ بھی ختم، پینے کو تھا وہ بھی ختم، اب آپ ہی میرے خیر خواہ ہیں، آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کا نام غفور الرحیم ہے، آپ کو غفوری کا واسطہ، آپ کو آپ کی ستاری کا واسطہ، جباری کا واسطہ، قہاری کا واسطہ، رزاقی کا واسطہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنے اس کے الفاظ زبان سے نکلے اور فوراً انتقال کر گیا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی فوراً انتقال کر گیا۔ اب جب انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ کون تھے؟ نبی، کلیم اللہ، اللہ سے کوہ طور پر کم کلامی کرنے والے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وہ موسیٰ تھا جب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتا تھا، ماں پیچھے مچھلا بچھا کر کے بیٹھ جاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تھی، اے اللہ میرا موسیٰ تجھ سے ہم کلامی کرنے کے لیے کوہ طور پر آیا ہے، تجھ سے بات کر رہا ہے، تیرے بات کرنے میں، موسیٰ کے بات کرنے میں موسیٰ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ روزانہ ماں پیچھے مسلح بچھا کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام حسب روایت حسب موقع کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلامی کی، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے بات کرنا، سنبھل کے بات نکالنا، زبان پر صحیح طریقے پر بات نکالنا، کیوں آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا، جبریل نے ایک مرتبہ پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جبریل نے کہا کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اولادیں اپنی ماں کو، اپنے باپوں کو، اپنے والدین کو ذلیل کرنے لگے گی، رسوا کرنے لگے گی، بے عزت کرنے لگے گی، تو سمجھ لو قیامت ان قریب آنے والی۔ آج وہ سارے معاملات ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، ہم کلامی کی اور کہا موسیٰ فلاں بستی کے جنگل میں، تو ادھر کو سنو، فلاں بستی کے ایک کھیت میں، ایک جنگل میں میرا ایک ولی، میرا ایک دوست مرا پڑا ہے۔ مرنے سے پہلے کون تھا؟ گناہگار، بدکار، جس کی بدکاری کی نحوست سے، جس کی گناہ کی نحوست سے بستی والوں نے باہر نکال دیا، اور اسی کو اللہ فرما رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے چہیتے نبی سے کہہ رہا ہے موسیٰ میرا ایک دوست، میرا ایک ولی فلاں بستی کے باہر ایک کھیت میں مرا پڑا ہے، اس کی کفن دفن نماز جنازہ تم پڑھاؤ اور جا کے کفن کا انتظام کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کس خطے میں ہے؟ اللہ نے بتلا دیا فلاں بستی کے باہر وہ پڑا ہوا ہے، وہ میرا ولی ہے۔ اور موسیٰ پوری بستی میں جا کر کے اعلان کر دو، یہ بات سننے کی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اگر ایسی باتیں سن کر بھی ہمارے دل نہیں پسیجے، ہمارے دل نہیں لرزے، ہماری زندگی
زندگی نہیں کاپی تو یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ جلوس ہمارے لیے بیکار ہے۔ ہم یہاں ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں خیر کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں اپنی زندگی سے گندگیوں کو نکالنے کے لیے، خرافاتوں کو نکالنے کے لیے، بدعتوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ چیزیں ہم یہاں سے لے کر کے جائیں تو پھر یہ ہمارا بولنا، آپ کا سننا یہ بیکار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، موسیٰ سے اللہ نے کہا، بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ پیچھے والوں کے بھی ہاتھ اٹھا کر کے بتلا دو کہ ہاں ہماری بات سمجھ میں، ہاں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے بھائی چلنا پھرنا بند کر دو، انشاءاللہ بڑے کام کی بات ہے، اس پر عمل کر لیا تو نجات۔ دیکھو اللہ نے کیسوں کی بخشش فرما دی۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ جاؤ، میرا ولی دوست جنگل میں کھیت میں پڑا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ چلو اسی پر بات اتفاق ہو جاتی، وہ اللہ کا بندہ تھا، توبہ کر لی تھی، اللہ کو پسند آ گیا تھا، موسیٰ کو کہہ دیا کہ جاؤ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کر لو۔ نہیں، اس امت کو پیغام دینا تھا، اس امت تک وہ پیغام پہنچانا تھا۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک وہ پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ جاؤ اس بستی میں، جس بستی کا یہ رہنے والا تھا، جس بستی میں یہ پیدا ہوا تھا، جس بستی میں اس نے زندگی گزاری تھی، جس بستی والوں نے اس کی نحوست کی بنا پر اسے بستی سے باہر نکال دیا تھا، پوری بستی میں اعلان کر دو کہ اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی انسان اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اب لوگوں نے سنا، لوگوں کے کانوں میں آواز آئی، لوگ بھاگے، بھئی تمنا ہوئی، ذریعہ مل گیا بخشش کا۔ کس کے ذریعے؟ موسیٰ کے۔ کس کی بات کے ذریعے؟ اللہ کی بات کے ذریعے۔ تو پھر تو نور علی نور ہے۔ روایت میں ہے بستی والے بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اپنے گھروں سے نکل کر بھاگے۔ کسی کے پیروں میں چپل ہے، کسی کے ایک پیر میں چپل ہے، ایک پیر ننگا ہے، کسی کے دونوں پیروں میں چپل نہیں ہے، بھاگ رہے آ کر کے اس کھیت میں جمع ہو گئے جہاں جنازہ تھا۔ اب بستی والوں نے جب اس انسان کا جنازہ دیکھا تو سب کے سب ہکا بک کے رہ گئے اور کہا، بستی والوں نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، ارے موسیٰ، یہ تو وہ نافرمان ہے جس کی نحوست کی بنا پر ہم نے اسے اپنی بستی سے باہر نکال دیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اس کو میں بخش دوں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا نہیں تھا، موسیٰ نعوذ باللہ عالم الغیب تھوڑا ہی تھے، اللہ عالم الغیب ہے۔ نہیں یاری سمجھ میں، جب موسیٰ کو پتا نہیں ہے جو نبی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا نازل ہوگا، تو قبر میں پڑے ہوئے لاش جو سینکڑوں سال سے پڑی ہے، جس پر ہم مٹی ڈال کر آ گئے، تو اس باپ پیر کو کیسے پتا چل گیا کہ کل کو احمد نگر میں بارش ہونے والی ہے، کل کو تمہارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہے؟ چل جائے گا؟ نہیں۔ اب موسیٰ نے جب یہ سنا تو کہا، اے اللہ، تیرے بندے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نافرمان تھا، اس کی گناہوں کی نحوست کی بنا پر ہم نے اسے بستی سے نکال دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز جس نے پڑھ لی ان کو بخش دوں گا۔ اللہ کہتا ہے، موسیٰ وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اب ایسا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ بتاؤ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم، جسے بستی والوں نے نکال دیا ہو، جس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور سب سے اخیر میں آ کر کے سارے آسرے ٹوٹ گئے ہو، ساری چیزیں خوشیاں چھن گئی ہو، اور وہ مجھ سے آ کر کہے، اللہ میری توبہ، تو پتا موسیٰ میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا یا نہیں؟ موسیٰ ایسے ہی تھا، پہلے یہ ایسے ہی تھا، جب اس نے دیکھا کہ سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب اخیر وقت آیا، اس کی موت کا وقت آیا، اس نے مجھے پکارا، جیسے ہی مجھے پکارا میری جامت جوش میں آئی، میں اپنے جاہ و جلال کی قسم، موسیٰ سن لے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اس نے اپنے لیے مغفرت مانگی تھی، اگر
یہ میرا بندہ، میرا دوست، میرا ولی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے موسیٰ، میں تمیز کی دعا کی بنا پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی مغفرت کر دیتا۔ وہ اللہ ہمارا خدا ہے، اس کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی مالکیت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اس کے نبی کی تعلیم کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ نہیں یاری سمجھ میں؟ آدمی گناہ کرے، آدمی بدکاری کرے، آدمی بدفعلی کرے، بد اخلاقی میں اپنی زندگی گزارے، اور ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے کہتے اللہ میری توبہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم سب گناہگار ہیں نہیں ہیں بھائی؟ نہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں سب جانتے ہیں، ہم کیسی بدکاریاں کر رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ اگر ہم سب نے بھی اللہ سے یہی کہہ دیا اللہ آج تک ہم نے گناہ کیے، آج تک ہم نے بدکاری کی، آج تک ہم نے بدفعلی کی، آج تک ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی، آج ہم نے آج تک نماز نہیں پڑھی، روزے فرض ہو گئے، تندرستی تھی، مال دیا، جسامت دی، طاقت دی، ہم نے روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ ہم تجھ سے آج توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ تو خدا کی قسم مجھے اس کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ تمہارے زبان سے نکلنے نہیں دے گا کہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ 3 مرتبہ کہو اللہ میری توبہ، کہو سب اللہ ہم سب کی توبہ، اللہ ہم سب کی توبہ۔ خدا کی قسم اگر یہ توبہ اللہ کو قبول ہو گئی، یہ جلسے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ علماء ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم پڑھانے والے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی کر لیے، اکٹھے بھی ہو گئے، نبی کی تعلیم کو سن بھی لیا، قرآن کی تعریف کو سن بھی لیا، قرآن کے اوصاف کو سن بھی لیا، اور جیسے جیسے آئے تھے ایسی طریقے پر لوٹ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ جلسے، یہ مجلسیں ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گے۔ ان سب کو اچھا بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے بھائی؟ بتاؤ۔ بھائی ان سب کو اچھا بنانے کے لیے کس کی ضرورت؟ اعمال کو اچھا بنانے کی، خراب بنانے کی؟ بولو۔ اخلاق کو اچھا بنانے کی، خراب بنانے کی؟ زندگی کو اچھا بنانے کی، خراب بنانے کی؟ یہ 3 چیزیں سدھار لو، اخلاق اچھے کر لو، زندگی اچھی کر لو، معاملات اچھے کر لو، معاشرہ اچھا کر لو، اپنی زندگی کو، اپنی تعلیم کو، اپنی اولاد کو، اپنی تجارت کو، اپنے لین دین کو، اپنی تقریبوں کو، اپنے فنکشنوں کو، اپنی بیاہ شادیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے لگو۔ خدا کی قسم گھر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، رشتہ داری میں فساد نہیں ہو سکتا، آپس میں تانا تشی نہیں ہو سکتی۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ دلوں میں بغض، یہ دلوں میں حسد، یہ کینہ، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ بے چینی، یہ بد اخلاقی کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہم سوچنے لگے ہم سچے ایمان والے ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ وہ طریقہ اپنی زندگی میں داخل کرو، کسی کو پریشانی مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ایذا مت پہنچاؤ، کسی کی طرف سے دل میں بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ وہ پڑوسی غیر ایمان والا ہو، وہ پڑوسی ایمان والا ہو، اتنا ہی حق غیر ایمان والے کا ہے اس پڑوسی پر جتنا حق ایمان والے کا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اسی پر ایک بات یاد آئی، ایک بندہ تھا اور اس کو مستجب الدعوات کہتے تھے۔ مستجب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ ہر دعا قبول کرتا ہو۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟
بھائی ادھر آ جاؤ، کرسیوں پر تشریف رکھے. بھائی منتشر ہو جاتا ہے بولنا کا. پھر یہ تو خدا کی قسم ہماری آنکھوں سے اگر آنسو ختم ہو جائے نا اور خون آنے لگے پھر بھی ان کلاموں کی ہم سے حق ادائیگی نہیں ہو سکتی. قال اللہ قال رسول کی تعلیم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو اور دل میں بودیانتی ہو، باتوں میں مست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس آدمی کو مستجب الدعوات کا لقب کیسے ملا؟ کس عمل سے ملا؟ کس عمل کے کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ لگ لیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ یہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس سے اجازت لی، وہ ساتھ ساتھ چلا، گھر میں داخل ہوا، گھر میں پہنچا. اس آدمی نے اپنے جو ہاتھ میں سامان تھا رکھا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا اور سالن تشتری میں رکھا، پیالی نے لیا، روٹی ہاتھ میں لی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور اس کے گھر میں 2 جانور بندے ہوئے. کیا جانور؟ 2 جانور. اب آپ کہو گے اگر کوئی ایمان والا اس کو اپنی زبان پر لے آئے تو اس کی زبان ناپاک ہو جاتی. ایسا نہیں ہے. اس کے گھر میں 2 جانور تھے، ایک جنگلی سور، ایک سوری. بتلا دیا نا، جانور جنگلی سور اور سوری. اب اس نے دونوں کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے، اور جب کھانا کھا لیا لے جا کر کے پلیٹ الگ رکھ دی. اب وہ جو آدمی اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، کوئی ایسا بظاہر اسے معلوم نہیں ہوا. ارے یہ تو ایسا آدمی ہے، اس نے اپنے گھر میں سور باندھ رکھے ہیں، جنگلی پال رکھے ہیں، اور اس کی دعا اللہ قبول کرے. اس سے نہ رہا گیا، اس نے ماجرا پوچھا. اس نے کہا بھائی میں یوں آیا تھا، مجھے پتا یہ چلا تھا کہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں سب قبول ہوتی ہے. تو کون سا عمل کرتا ہے اور یہ جانور کون کیا ہے جو تو ان کو کھانا کھلا رہا ہے؟ میں نے تو تیرے یہاں کوئی عمل نہیں دیکھا اور تو نے ایسے جانور اپنے گھر میں باندھ رکھے ہیں، کیا بات ہے؟ اب اس نے کہا سنو، بس یہی بات سننے کی. بچوں سنو، بھائی سن، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ میرے عمل سے راضی ہوتا ہو. یہ جو جانور ہے، ایک سور ایک سوری، یہ میرے ماں اور باپ ہے. ماں اور باپ، وہ تو انسان ہے، اور یہ جانور سور اور سوری. اور کبھی آپ سوچو یہ من گھڑت کہانی ہے. حضرت میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار مقدس اللہ العالی نقشبندی، جو اس وقت دنیا میں واحد شخصیت ہے، علماء بزرگ جانتے ہیں وہ آج دنیا میں واحد شخصیت ہے، حضرت پیر ذوالفقار مقدس اللہ العالی، جو میرے شیخ بھی ہے. ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور واقعہ حضرت نے پچھلے 2016 میں جب میں ان کی مجلس میں ملیشیا کوالالمپور میں پہنچا، 3 دن کی مجلس ہوئی، ان اللہ والوں نے یہ واقعہ سنایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دلیل دے رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں سنا رہا. حضرت کی کتاب جا کر کے دیکھ لیں. سور اور سوری ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ماں اور باپ ہے. اے یہ تیرے ماں اور باپ کیوں ہیں؟ اب سن لے یہ میرے ماں اور باپ کیوں ہے. یہ حقیقت میں زندہ انسان تھے، یہ میرے ماں اور باپ تھے. انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ نکالے تھے. ان گستاخی کی بنا پر اللہ نے انہیں انسانوں سے خنزیروں میں تبدیل کر دیا. لیکن کچھ بھی ہیں یہ میرے، بولو بھائی اپنے آپ ہی بول دو، لیکن کچھ بھی ہیں یہ میرے، سب بولو نا، میرے ماں باپ ہیں. اب اسے پتا چلا ارے کچھ بھی ہے وہ غیر ایمان والا ہو، شرک میں تو اس کا ساتھ نہ دو. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ شرک میں تو اس کا ساتھ نہ دو. لیکن اگر غیر ایمان والا تمہارا باپ یا ماں ہے اور اس کی بھی ادب ہمارے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی اس حالت میں بھی خدمت کی، اللہ نے انہیں مستجب الدعوات بنا دیا. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں نبی کی
शरीयत की दीन मुहम्मदिया पर कायम रखा और चलते फिरते हमारे माँ बाप हमारे घरों में मौजूद है और हमने उनकी नाकदरी करने पर हम आमादा हो गए हैं, जबकि वो सुअर और सूरी बन गए, फिर भी वो बंदा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कर रहा है। इसी को ईमान कहते हैं। यही ईमान है, यही ईमान हमें अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। यही ईमान हमें अपने मामलात में, अपने माशरे में, अपने घर में, अपनी मिल में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी तिजारत में, अपने कारखाने में, अपनी दुकान में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों दाखिल करने की जरूरत है। आज माफ करना, हाथ जोड़कर मैं नौजवान नस्लों को तरगीब दिलाना चाहता हूँ। मेरी नौजवान नस्ल आज लोगों की नजर बनी हुई है। आज चाय की दुकानों पर सारी रात आप जाओ, कमेले पर वो कॉलेज है ना, इंटर कॉलेज, उसके पास जाकर के देखो, खुदा की कसम शर्म आती है। अरे मुसलमानों की औलाद जाकर के शराब पिए, मुसलमानों की औलाद जाकर के नशेड़ी बने, मुसलमानों की औलाद सारी रात अल्लाह की नाफरमानी करे, और जब अल्लाह का मुनादी आवाज दे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बोलो नींद से बेहतर है। सब तो तुम तो कहते नहीं, जब मोहसिन कहता है ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए मोहसिन तू झूठ बोल रहा है, नमाज नींद से बेहतर नहीं है, बल्कि नींद नमाज से, अब नहीं बोलना कोई भी। अगर नमाज नींद से बेहतर मानते हैं तो फजर की नमाज में मस्जिदें भरी पड़ी रहती। जैसे आप सुबह को देख लेना माशाअल्लाह, मस्जिद लबालब, जगह भी नहीं होगी तो सड़क पर वो कहाँ के गैर मसल्ले के हैं, दूसरे महल्ले के हैं, दूसरे घर वाले हैं, इसी महल्ले के तो है। गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं? नौजवानों, तुम इस कौम का सरमाया हो, तुम इस कौम की निजात का जरिया हो। अपनी जिंदगी को इन खुराफातों से बचा लो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे आमाल से खुश होकर तमाम बस्ती की निजात के फैसले फरमा देगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वही जाकर के रात को चाय पिएंगे ना? बोलो नहीं, हाथ उठाओ पीने के लिए इंशाअल्लाह। सब ने उठा रहे, बेचारे पीछे वाले तो कह रहे मौलाना तुम क्यों चिल्ला रहे, हमें तो पीनी है, हमारे ऊपर तो हसमत, हमारे ऊपर तो शैतान ने पंजा जमा लिया है, हम तो शैतान के भाई बन गए हैं। बल्कि शैतान के भाई नहीं, माफ करना, हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगा, हम तो इबलीस से भी बड़े इबलीस बने हुए हैं। अरे हमारा मकाम कुरान में बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तारीफ बयान की और हमने उस तारीफ को भुला दिया। हमें सोचना चाहिए, गौर करनी चाहिए। हमें जन्नत चाहिए, हमें माल चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें बुलंदी चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करो, नमाजों को खुल्लम खुल्ला तर्क करो, ज़कात फर्ज कर दी उसे भी मत अदा करो, रोजा फर्ज कर दिया उसे भी मत अदा करो, और अल्लाह से खैर की उम्मीदें लगाए बैठे हो। ये तो ऐसे ही है, हम अल्लाह से उम्मीदें लगाए बैठे रहे, धोखा भी दो, दगाबाजी भी करो, हराम माल भी खाओ, हराम करने वाले मुंह में दाखिल करो, और सबसे पक्के जन्नती हम ही हैं। मौलाना साहब ही सबसे पक्के जन्नती हैं। मौलाना के अखलाक खराब, मौलाना के किरदार खराब, मौलाना की जिंदगी खराब, हाफिज़े कुरान के मामलात खराब, पड़ोसी उससे नाराज, रिश्तेदार उससे नाराज, भाई उससे नाराज, माँ उससे नाराज, कह का मौलवी, कह का हाफिज, कह का हाजी, कह का ईमान वाला। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इज्जत और जिल्लत एक साथ जमा नहीं हो सकती, सच और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकती। हमें सोचना चाहिए। और आपके पास वो टाइम नहीं। भाई ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, इंशाअल्लाह बैठ जाओ। कबूलियत का वक्त है, हमें सोचना है, गौर करनी है, कहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी को माल चाहिए नहीं, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए,
ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول کوئی عمل بتلا دیجئے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر کی برکت ختم ہو رہی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے۔ اگر امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی تعویذ دینے والے کے پاس جا کر کے کہو گے صاحب، مولوی صاحب، تعویذ دینے والے صاحب، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں کمی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ ہم اس کو کر لیں تاکہ ہمارے مال میں بہترین بڑھوتری ہو جائے، ہمیں عزت بھی مل جائے، ہمیں بلندی بھی مل جائے، ہمیں شہرت بھی مل جائے، تو ہم لمبے لمبے پھلے اور اس پر تعویذ کی رمکاٹیاں لگا کر کے دے دیتے ہیں۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم جا کر کے وظیفے نہ پوچھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ پوچھا، سنو احمد نگر والوں سنو، ایمان کا جذبہ رکھنے والوں سنو، نبی کے امتیوں سنو، نبی کے شہدائیوں سنو، قرآن کو ماننے والے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جواب دیا، تمہیں مال چاہیے، تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، تمہیں بلندی چاہیے، تمہیں مرتبہ چاہیے، ایک عمل بتلا رہا ہوں۔ وہ عمل اللہ کے رسول نے ایسا آسان بتلایا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے مال میں بڑھوتری کر دے گا۔ اب تعویذ لینے کی تو ضرورت نہیں ہے بھائی، کیا بتلایا؟ باوضو رہا کرو۔ جب بیچارے ہم نمازی نہیں پڑھتے تو غیر نمازی وضو کیسے کر لے؟ جب بھی ڈر لگا ٹھنڈ میں، امام صاحب تم نے مسجد میں گرم پانی کا بھی انتظام نہیں کیا، ایسی ٹھنڈ میں ہم ٹھٹر گئے۔ جتنی آسانیاں ہیں نا، ہم عبادتوں میں بھی اتنی آسانیاں ہی داخل کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسے ایسے ایمان ہیں، بزرگوں نے عمل بتلائے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میرے محترم بزرگ اور دوستو سنو، ہر آدمی اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے بھائی؟ زندگی میں بھی چاہتے ہیں سب، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، ماشاءاللہ۔ تو عمل تو کرنے ہوگے، تبھی تو اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی زندگی میں۔ گناہ کرو، دھوکہ دو اور اللہ کے رسول کی زیارت کی امید لگاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کی محفلوں میں جایا کرو، قال اللہ قال رسول کی تعلیم سننے والوں کے پاس بیٹھا کرو، قرآن کی تفسیر سنا کرو، قرآن کے اوصاف سنا کرو، اس کے شان نزول کو پڑھا کرو، پھر اس پر عمل کرا کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کی دو آیتیں، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سنو بچوں، اٹھ جاؤ، قرآن کی دو آیتیں میں نے پڑھی، لقد كان لكم نہیں، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ دو آیتیں سورۃ توبہ کی دو آخر کی آیتیں ہیں۔ سورۃ توبہ وہ توبہ ہے، وہ سورت ہے، وہ پارے میں تقریباً 10ویں پارے میں ہے یا 29ویں پارے میں ہے۔ آپ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں بھائی؟ نہیں۔ سورۃ توبہ کون سے پارے میں ہے؟ میں امتحان میں لے رہا ہوں، کبھی آپ سوچو سورۃ توبہ کون سے پارے میں ہے؟ ارے کوئی تو بول دو۔ 10ویں پارے میں، میں نہیں بتلانے کا کہ 10ویں میں۔ یہ قرآن کا 10واں پارہ، سورۃ توبہ کی دو آخری آیتیں، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ کہ جو بندہ رات میں نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر اس سورۃ توبہ کی یہ آخر کی دو آیتیں تلاوت کر لے گا، بہت جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت نصیب ہو جائے. سب چاہتے ہیں نہیں بھائی؟ نہیں سب چاہتے ہو اللہ کے رسول کی زیارت ہو؟ چلو اگر پتہ چل گیا ہو جو پڑھے لکھے ہیں وہ روزانہ پڑھ لیا کرے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرے، امام صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمیں ایسی ایسی آسانیاں کے عمل کر کے دنیا میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے. خدا کی قسم جس کو اللہ کے رسول کی دنیا میں زیارت ہو گئی اس کی بخشش سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. میرے شیخ حضرت فرماتے ہیں میری عمر، میری نہیں حضرت شیخ کی پیر ذوالفقار نقشبندی کی 30 سال کی عمر نہیں گزری تھی. ادھر دیکھ ایسی اچھی باتیں بتلائی جا رہی ہیں، ہمیں کان پر چو نہیں چل رہی، ہم کیسے مسلمان ہیں. شیخ فرماتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میری عمر 30 سال کی نہیں ہوئی تھی، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ جب بزرگوں کے پاس جاؤ گے، بزرگوں کی باتیں سنو گے، علماء سے ربط رکھو گے، علماء سے تعلق بناؤ گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو برکتیں انشاءاللہ ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری تقریب میں، ہمارے فنکشن میں داخل ہو کر کے رہے گی. کریں گے انشاءاللہ. یہ رات کا آخری مرحلہ ہے، ہماری سمجھ میں. اور رات بھی کون سی ہے؟ لیلۃ البراءۃ. لیلۃ القدر نہیں کہہ رہا میں کبھی، آپ سمجھو یہ شب قدر کی رات نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لینا، کانوں میں اگر ڈانٹ ہو تو نکال دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں آج شب قدر ہے، فون آتا ہے مولانا آج شب قدر ہے، آج کون کون سا عمل کیا جائے گا؟ ارے تو مسلمان ہے، تو عبد الرحمان ہے، تو عبد السبحان ہے، تو عبداللہ ہے، تو عبد الرحیم ہے، تجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ تو لیلۃ البراءۃ ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آئے گی. یہ لیلۃ البراءۃ ہے، چھٹکارے والی رات، نجات والی رات، اللہ کے سامنے اعمال کو پیش کرنے والی رات، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیے جانے والی رات، موت اور زندگی کے فیصلے کرنے والی رات، رزق دینے والی رات. میرے بچے جتنے پیدا ہونے ہیں اور جتنے دنیا سے اٹھائے جانے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. ایسی رات میں ہم سب یہاں چائے کا بھائی تھوڑی سی دیر میں ختم کر رہا ہوں. چائے اگر پلا رہے ہو تو آرام سے، کیا فائدہ 1 کپ چائے کے رہ گئے ہم. ایک بات اور سن لو کان کھول کر کے، آپ نے جلسہ کیا ہے برا مت ماننا. جو بات شریعت کے خلاف آئے گی اگر کوئی عالم اس کو دیکھے گا اور وہ جانتا ہے اور اپنے مقتدی ہونے کی بنا پر، اپنی مسجد کے صدر ہونے کی بنا پر، اپنی مسجد کے متولی ہونے کی بنا پر اسے اس گناہ سے نہیں روکے گا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ جو چائے ہم بناتے ہیں نا، اگر اس چائے کا نظم چندہ کر کے کیا گیا ہے کہ چندہ کیا جائے گا، چائے پکائی جائے گی، سب کو پلائی جائے گی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ درست ہے. یہ بول لے لو چائے پلوا لو، امام صاحب مفتی صاحب پہلے چائے پلوا لو. بس اللہ ہمیں ایمان کی سمجھ دے، عقل شعور دے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو. ایک چائے پر ہم لڑ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایک گھونٹ گرم پانی ہے، خدا کی قسم اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو راضی کرو. اللہ سے جب لو لگا لو گے، یہ چائے نہیں 1000 گنا 70 گنا لاکھوں گنا اچھی والی چائے اللہ جنت میں ہر جنتی کو پلائے گا. نہیں، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوگی ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں سوچنا چاہیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. چلو اب وقت کم ہے، کچھ بچوں کی دستار بندی ہونی ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی، 1 منٹ اور تھوڑی دیر کے لیے اسی طریقے پر بیٹھے رہنا. قبولیت کی گھڑی ہے، دعا ہوگی
گا تو انشاءاللہ یہ جلسے کا انتظام کرنا، یہاں آنا، جو ہمارے پولیس والے بھائی، غیر ایمان والے بھائی اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ایمان والے ساتھ دے رہے ہیں، ہم سب کی یہ محنت اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو رہی تھی، بتلائی جا رہی تھی۔ اب اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھو مسلمانوں، تم اللہ سے نہ لگاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بناؤ گے، کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو ہمارا ایمان ملنا، ہمیں قرآن ملنا، ہمیں احادیث نبویہ کا درس دینا یہ جنت میں نہیں لے جا سکتا، جہنم میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کہانے پر ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے مسلمان کی کیا تعریف ہوتی ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہم سمجھیں گے اور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ اکٹھا ہونا، یہ چائے پلانا، یہ دعوتیں کرنا، یہ لفافے دینا، یہ ناشتے کرانا، یہ کھانا کھلانا خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی واحیات بنے میں آئے تھے اور ایسے ہی کچھ نہ لیا اور ادھر سے سنا ادھر کو نکال کر کے چلے گئے تو پھر ان جلسے جلوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچنا ہے مسلمانوں، ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑو، قرآن سے جب جوڑیں گے انشاءاللہ بہترین زندگی ہوگی، بہترین عمل ہوں گے، ان عملوں کی بنا پر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب جلسے کا عنقریب ہی تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب یہاں ایسے ہی بیٹھے رہنا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، یہ میرا شعر سنو کان کھول کر کے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو